ہمارے ہاں ابھی کچھ خاندانی نظام کی بنیادیں باقی ہیں، کچھ والدین کا ادب ہے، ان کی عزت ہے، ان کی خدمت کو انسان اپنے لیے سعادت سمجھتا، بیوی اور شوہر کے درمیان محبت، الفت، باہمی اعتماد کی کچھ فضا ہے، خاندانی نظام ہے۔ اگرچہ تیزی سے بگڑ رہا ہے نظام ہمارا، اور ہمارا ایلیٹ طبقہ اوپر کا جو ہے وہ مغرب کے طرز پر جا چکا ہے، لیکن ہماری مڈل کلاسز میں، لوور کلاسز کے اندر ابھی کچھ اقدار ہیں شرم کی، حیا کی، عصمت کی، عفت کی۔ آپ پورا زوردار طریقے پر مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان ممالک سے بھی یہ ساری اقدار ختم کر دی جائے۔ چنانچہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو وارن کیا تھا۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ قریش دیکھ نہیں رہے کہ ہم رفتہ رفتہ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے ان کے گرد ہمارا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، ان کے گرد جو قبائل آباد ہیں وہ ہمارے حلیف بنتے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ رات کی آیت ہے، اور اسی طرح سورہ انبیاء میں ہے، افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها۔ تو اسلام گھیرا تنگ کر رہا تھا رفتہ رفتہ کفار مکہ کے گرد۔ آج یہ برعکس ہے کہ یہ مغرب یہودیوں کی سازش کے تحت اور امریکہ کی عظیم قوت کو استعمال کرتے ہوئے، سول سپریم پاور آن ارتھ، آج یہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام بھی تلپٹ ہو جائے، درہم برہم ہو جائے، ہماری اقدار بھی ختم ہو جائے، ہمارے ہاں بھی عورت اور مرد بالکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائیں، عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے، مردوں کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی اور رجسٹر ہو جائے شادی، لیسبینز کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک عورت شوہر ایک عورت بیوی اور رجسٹر ہو جائے شادی۔ یہ سارا کام ناتی الارض ننقصها من اطرافها، اس کی مثال کیا ہے کہ پہلے اس پروگرام کے تحت 1994 میں کانفرنس ہوئی قاہرہ میں، عرب ورلڈ کا وہ مرکز ہے، اس لیے کہ عربوں میں تعلیم کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے آگے مصری، تو یہ چونکہ ان کا ثقافتی اعتبار سے امام ہے، وہاں جا کر انہوں نے ڈیرا لگایا اور ان افکار کی اور ان نظریات کا پرچار کا معاملہ ہے۔ دوسری 1 سال کے بعد کانفرنس کر دی بیجنگ میں، تاکہ ادھر سے اور ایک اور طرف سے گھیرا ڈالا جائے اور عالم اسلام کا جو یہ حصہ ہے ایشیا کا، اس کے اوپر اثر انداز ہوا جائے۔ اور اس کے بعد بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے، اور یہ ہوئی ہے یونائٹڈ نیشن اسمبلی، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت، اور یہ ہوئی ہے جون سن 2000۔ اب اس میں جو بھی ایک پرچہ تیار کیا گیا تھا ایجنڈے کے طور پر، اس میں جو سفارشات تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امپیکٹ ایک رسالہ نکلتا ہے لندن سے، اس سے میں نے یہ چیزیں لی تھی، اور انگریزی ہی میں ہم نے ایک دفعہ بڑی تعداد میں اس کو شائع کر کے تقسیم بھی کیا تھا، لیکن اس میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیا فیصلے تھے، کیا کرنا ہے۔ نام اس کا کیا تھا کانفرنس کا؟ ویمن 2000، جینڈر ایکویلٹی، ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار دی 21st سینچری۔ پریپریٹری ڈاکومنٹ میں نمبر 1، ہومو سیکسولیٹی کو نارمل سیکسول اورینٹیشن قرار دیا جائے، کوئی جرم نہیں ہے۔ مرد مرد سے شہوت رانی کرے، عمل قوم لوط، یہ کوئی جرم نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی بری شے نہیں، نارمل اورینٹیشن ہے، یہ مزاج ہے۔ ایک شخص جو ہے عورت سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، ایک مرد سے کرنا چاہتا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ہومو سیکسول میرجز کو تسلیم کیا جائے، جو اب تسلیم ہو رہا ہے۔ یورپ کی کئی ریاستوں میں رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے، امریکہ کی، یورپ میں تو پہلے سے ہے، اسکینڈینیوین ملکوں میں پہلے سے موجود ہے۔ نمبر 3، عورتیں گھر کا کام کاج کرنے سے انکار کرنا یا اس پر ویج طلب کریں، مزدوری دو، محنت دو تب ہم کام کریں۔ یہ
چولہا جھونکنا، یہ روٹی پکانا، برتن دھونا، یہ اس کے لیے ہمیں اجرت چاہیے، لیبر چاہیے۔ نمبر 4، عورت حمل اور وضع حمل کی جو تکلیف برداشت کرے اس پر بھی شوہر سے اجرت لے۔ نمبر 5، اگر کسی وقت کسی عورت کی طبیعت آمادہ نہ ہو ہم بستری کے لیے اور شوہر مجبور کرے تو اسے میریٹل ریپ قرار دیا جائے، یہ زنا بالجبر ہوگا جس کی سزا دی گئی۔ شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، وہ بیوی کی طبیعت کسی وجہ سے آمادہ نہیں ہے اور شوہر انسسٹ کر رہا ہے تو یہ میریٹل ریپ، شادی شدہ لوگوں کے مابین زنا بالجبر شمار ہوگا۔ نمبر 6، پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ مانا جائے اور ان کو پروسٹیٹیوٹس نہ کہا جائے بلکہ سیکسول ورکرز۔ جیسے مرد ہے وہ اپنی جسمانی قوت استعمال کر رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، کسی چلا رہا ہے، یا وہ کہیں اینٹیں ڈھو رہا ہے، کوئی اور دماغی صحت استعمال کر رہا ہے، ڈاکٹر بیٹھا ہے اس نے لکھ رہا ہے، فیس لے رہا ہے، عورت بھی اپنے جسم کے ایک عضو کو استعمال کر رہی ہے تو وہ سیکسول ورکر ہے اور وہ پیشہ ہے اور وہ باعزت ہے، اس پر کوئی قتل نہ۔ 7، وراثت اور طلاق میں بالکل برابری، کوئی فرق نہیں۔ اب یہ خاص چیز تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی کو ہدف بنا کر انہوں نے ایجنڈے میں شامل کیا۔ اس کا نام ہے سوشل انجینئرنگ، معاشرتی تعمیر نو۔ پرانی تعمیر کو جو مولانا روم نے کہا تھا کہ اگر کوئی پرانی عمارت ہے نئی بنانی ہے تو پہلے گرانی پڑے گی، اولا تعمیر را ویرا کنن، تو پہلی تعمیر گرائیں گے تو دوسری بنے گی۔ لہذا یہ سارا سٹرکچر جو ہے سوشل، یہ ختم کر کے یہ نئی سوشل انجینئرنگ ہے جو ہمیں کرنی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ عالم اسلام۔ اب اس میں دوسری بات سنیے، یہ کام تو سن 2002 سے بلکہ اس سے پہلے 94 میں، پھر 95 میں، پھر 2000 میں، یہ 3 کانفرنس ہوئی۔ ایک اب نیا آیا ہے شوشا، اور وہ کیا ہے؟ رینڈ کارپوریشن ہے امریکہ کی ایک بہت بڑا تھنک ٹینک، سب سے بڑا، سب سے اونچا۔ اس کی سفارشات جو ہے وہ محکمہ دفاع کو جاتی ہے، خارجہ محکمے کو جاتی ہیں، اور ان تھنک ٹینکس کے مشوروں پر اور تجاویز پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ حکومت جو ہے ان کو غور سے دیکھتی ہے، عمل کرتی ہے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کا تجزیہ کیا ہے کہ مسلمان 4 قسم کے ہیں، سب ایک طرح کے نہیں ہیں۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے، 80 صفحات کی رپورٹ ہے، جن حضرات کے پاس ہے انٹرنیٹ وغیرہ کا وہ نکال سکتے ہیں، پڑھے پڑھنے کی پوری۔ میں خلاصہ دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں نمبر 1 ہے فنڈامنٹلسٹ، اور فنڈامنٹلسٹ وہ ہیں کہ جو اسلام کو صرف مذہب نہیں دین سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عقیدے، عبادات اور رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اجتماعی نظام ہے۔ یہ ہمارے دشمن نمبر 1 ہیں، انہیں ہم نے ہر قیمت پر ختم کرنا ہے۔ They are the biggest challenge to our civilization, our culture, our system، ہماری تہذیب، ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ نمبر 2 ٹریڈیشنلسٹ ہے، روایت پسند۔ یہ ہمارے علماء جو قال اللہ و قال رسول میں ہے، فقہ حنفی پڑھ رہے ہیں، یا کوئی اہل حدیث ہے تو کچھ اور چیز پڑھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا اصل جو مسئلہ مشغلہ ہے وہ دارالعلوم ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، مساجد میں خطبہ دینا ہے، امامت کرانی ہے۔ اس سے آگے کا ان کے سامنے خود تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لہذا یہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے، they are no challenge to us۔ لیکن اگر کبھی وہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل گئے تو پھر بہت خطرناک۔ کیوں؟ ان کے پاس عوام تک رسائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہر جمعے کو ایک اجتماع ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، چھوٹی سی جلسی کرنی ہو تو ہزاروں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اشتہار ہے، پوسٹر ہے، فلاں ہے، چاہے وہ چھوٹی سی جلسی ہو۔
اور یہاں لوگ چلے آ رہے ہیں نہا دھو کر کپڑے بدل کر اچھے عطر بھی لگا کر آ رہے ہیں کچے دھاگے سے بندھے ہوئے، تو ان کے پاس تو بڑا ذریعہ ہے۔ یہ اگر فنڈامنٹل کے ساتھ مل گئے تو بہت خطرناک ہے۔ لہذا ان کے لیے تو یہ ہے کہ اولاً تو ان کو ایک دوسرے سے دور رکھو، اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں انہیں اپنے باہمی جو مسلکی اختلافات ہیں، فرقے وارانہ اختلافات ہیں، ان کے اندر بزی رکھو، شوشے چھوڑتے رہو تاکہ وہ اسی بحث کے اندر مناظرے بازی میں لگے رہے۔ تیسرے انہوں نے کہا ماڈرنسٹ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی ایک تعبیر جدید کر رہے ہیں اور اسے ہماری تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ کمپیٹیبل بنا رہے ہیں۔ ان کی مدد کرو، انہیں سپورٹ کرو، انہیں پیسہ دو، اور ان کے لیے خاص طور پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ان کی اپیئرنس کا بندوبست کرو، لیکن ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں۔ ان میں سے کسی کو کوئی مسجد میں خطیب بنا کر تو نہیں کھڑا کرے گا، بلکہ داخل بھی نہ ہو سکے شاید وہاں، تو ان کے لیے ذریعہ چاہیے تاکہ عوام تک پہنچے۔ آج کا سب سے بڑا ذریعہ ٹیلی ویژن ہے، لاؤ انہیں اس پر، اور انگریزی پریس ہمارا خاص طور پر جو ہے ان کا اعلی کار ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی مدد کرو، سپورٹ کرو، اور انہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر انہیں ایکسپوژر۔ چوتھا کہتے ہیں وہ ہے سیکولرسٹ، پہلے ہی سے ہمارے ہیں، ہماری جیب میں ہیں، وہ تسلیم کر چکے ہیں، ہضم کر چکے ہیں کہ نظام کا، زندگی کے نظام کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے، مذہب نام ہے عقیدے کا اور عبادات کا اور رسومات کا، تو یہ تو ہمارے ہیں ہی ہیں۔ تو گویا کہ 2 جمع 2 تقسیم ہو گئی، 2 کو سپورٹ کرو، مدد دو، اور 2 کو سپریس کرو، اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو، اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں، روایت پسند، انہیں ان کے اختلافات میں اٹھائے رکھو۔ یہ ہے پالیسی جس کے تحت آج ایسی ایسی باتیں آپ کو اپنے الیکٹرانک میڈیا سے، ٹیلی ویژن سے سننے میں آ رہی ہیں، اور بڑے بڑے دانشور ہیں جو کہہ رہے ہیں شراب اسلام میں حرام نہیں ہے، شراب پی کر دھت ہو جانا، بالکل مدہوش ہو جانا حرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بھی کہا جاتا ہے ڈرنکرز وہاں بھی پسند نہیں کیے جاتے، اتنے پینے والے کے ہوش کھو دیں، مغرب میں بھی پسندیدہ نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصل شراب حرام نہیں